اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ الادعیۃ فی السفر، سفر سے متعلق دعائیں۔ آج کی حدیث نمبر 58، سواری پر بیٹھتے وقت اور بیٹھنے کے بعد کی دعا۔ عن علی رضی اللہ عنہ انہ اتی بدابۃ لیرکبھا فلما وضع رجلہ فی الرکاب قال بسم اللہ فلما استوى علی ظہرہا قال الحمد للہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس سواری کا جانور سوار ہونے کے لیے لایا گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو کہا بسم اللہ۔ جب جانور کی پیٹھ پر بیٹھ گئے تو کہا الحمد للہ۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ مطلب ہے پاک ہے اللہ کی ذات جس نے ہمارے لیے اسے مسخر کیا، حالانکہ ہم اسے مسخر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ پھر اس کے بعد قال الحمد للہ ثلاثا واللہ اکبر ثلاثا۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ الحمد للہ کہا اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھی سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ مطلب اے اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، بس میرے گناہ بخش دے، تیرے سوا گناہ بخشنے والا کوئی نہیں۔ پھر ثم ضحک فقلت من ای شیء ضحکت یا امیر المومنین۔ پھر حضرت علی رضی اللہ ہنس دیے۔ پوچھا گیا اے امیر المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے ہنسے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع کما صنعت، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا جیسے میں نے کیا ہے۔ اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک اور روایت ہے، عبداللہ ابن عباس تعالیٰ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانور کی پشت پر بیٹھ گئے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ الحمد للہ اور 3 مرتبہ سبحان اللہ اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ فرمایا اور مسکرا دیے۔ پھر میری جانب مڑ کر فرمانے لگے جو شخص بھی سوار ہوتے وقت میرے جیسا طریقہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ویسے ہی مسکراتا ہے جیسے میں تیرے سامنے مسکرایا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے اس عمل پر رضامندی ظاہر فرماتا ہے۔